السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 277 سے لے کر 281 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے، واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور ان پر کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ ہم ان آیات میں سود کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے سبق میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی تھی کہ بینکوں کے ذریعے سے حاصل ہونے والا ہر نفع سود ہے اور وہ حرام ہے، چاہے وہ تعلیم فنڈ ہو، جہیز ہو، یا یعنی میڈیکل کی صورت میں ہو، یا انعامی بانڈز ہوں۔ بینک سے حاصل ہونے والی ہر چیز، حتیٰ کہ بینک کے تمام ملازمین کی تنخواہیں بھی حرام ہیں، چاہے وہ وہاں جھاڑو پھیرنے والا ہی ہو، کیونکہ یہ سارا نظام ہی غلط ہے۔ اس کے پیچھے یہودی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سارا ان کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سود کی حرمت بیان کرنے کے دوران مسلمانوں کی تعریف فرمائی کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی سود سے بچ کر زکوٰۃ دیتے ہیں، تو ایک طرف تو ان کو بہت عظیم اجر ملے گا، اور دوسری طرف وہ ہر موقع پر، دنیا میں بھی، موت کے وقت بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، ہر جگہ پر خوف و غم سے صاف ہوں گے۔ یعنی دنیا میں بھی اگر ایک حلال خور کو تکلیف آتی ہے، اگر وہی تکلیف ایک حرام خور کو آ جاتی ہے، تو دونوں میں غم کا اندازہ لگایا جائے تو برداشت کی قوت مومن کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے، جبکہ کافر کے اندر برداشت کی قوت نہیں ہوتی۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اسی حرمت کا تذکرہ کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، وذروا اور چھوڑ دو، ما بقی من الربا جتنا بھی سود باقی ہے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے سرزنش کی، تنبیہ کی، اب مطلقاً یہ بات کہہ دی کہ جتنا بھی سود باقی ہے، لینے والا ہے یا ادا کرنے والا ہے، سب چھوڑ دو۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں جب ایک تاریخی خطبہ دیا تو اس میں آپ نے فرمایا کہ میں نے جاہلیت کے تمام سود کو ختم کر دیا ہے، ہر قسم کا سود میرے پیروں کے نیچے ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ عباس بن عبد المطلب کا سود بھی ختم، کیونکہ یہ بھی دوسرے لوگوں کی دیکھا دیکھی سود پہ کاروبار کرتے تھے، لیکن جہاں سے بھی لینا تھا، دینا تھا، فرمایا کہ سارا ختم، اب اصل زر دو اور اصل زر، اصل قیمت ہی واپس لو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، لم یہ ماضی کی نفی کے لیے آتا ہے کہ اگر تم نے ایسا نہیں کیا، یعنی اللہ کا حکم سننے کے بعد بھی اس پر عمل نہیں کیا، تو پھر تیار ہو جاؤ۔ فَأْذَنُوا یعنی اللہ کی طرف سے اعلان ہے، اذان، اذن یأذن میں سے ہی ہے یہ لفظ بھی، اللہ کی طرف سے اعلان ہے، اعلان جنگ، کہ اللہ کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ کے ساتھ جنگ کون جیت سکتا ہے۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، بس تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے، یا اس کا معنی یوں کیا جا سکتا ہے کہ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے تو تم اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ پس تمہارے لیے، رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ
تمہارے اصل مال ہیں۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے۔ یعنی جو سود کے کاروبار کر چکے ہو، لے چکے ہو، دے چکے ہو، سب پر توبہ کر لو، تو جو اصل مال تمہارے لینے والے ہیں وہ تم لے سکتے ہو۔ لیکن یہ تو بہت بڑی نیکی ہے کہ ایک شخص فرض کریں کہ اس نے کسی کو 1,00,000 روپیہ دیا ہوا ہے، اب وہ اس کے اوپر 30، 40، 50 ہزار سود لے چکا ہے، تو وہ اس کی واپسی کے وقت کہے کہ تم یہ کاٹ لو، 40 ہزار میں نے تم سے سود کی صورت میں وصول کیا تھا، تو وہ کاٹ کے باقی تم 60 ہزار مجھے دے دو۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہی سب سے زیادہ پسند ہے۔ اگر کوئی اتنا نہیں کر سکتا تو کم از کم اپنا اصل مال لے لے اور باقی جو ہے وہ چھوڑ دے۔ اسی طرح اگر اس نے کسی کو دینا ہے تو وہاں بھی اگر وہ شخص سود کی رقم اس میں سے کٹوتی نہیں کرتا تو اصل مال لوٹایا جا سکتا ہے، یعنی اصل مال واپس بھی لیا جا سکتا ہے اور لوٹایا بھی جا سکتا ہے۔ لا تظلمون یعنی تم لوگوں سے سود وصول کر کے لوگوں پر ظلم نہ کرو، ولا تظلمون تمہارے اوپر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی کبھی تم سود دیتے ہو اور کبھی لیتے ہو، جب دیتے ہو تو خود مظلوم ہو، اگر لیتے ہو تو ظالم بنتے ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ دیتے کہ اگر اب تم نے اپنا اصل مال بھی واپس نہیں لینا، تو یہ ایک مشکل کام تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا، بلکہ فرمایا کہ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ تم اپنا اصل مال واپس لے سکتے ہو۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ اور اگر مقروض ہو ذو عسرتن تنگی میں، فنظیرتن پس اس کو ڈھیل دے دینا ہے آسانی تک، یعنی اگر مقروض اس کو ہم سود معاف کرتے ہیں لیکن وہ فوری طور پر قرض نہیں دے سکتا تو اس کو ڈھیل دینا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرض دینے والے کا بڑا اجر بیان کیا، فرمایا کہ اس کے نامہ اعمال میں روزانہ اتنی رقم صدقے میں لکھی جاتی ہے، اور اگر وہ مقررہ میعاد کے بعد وہ شخص مقروض کسی وجہ سے قرض ادا نہیں کر سکتا تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے محسن کو اطلاع دے کہ میں تمہاری یہ رقم نہیں لوٹا سکا، تو وہ اطلاع دے یا نہ دے، اس مدت کے پورا ہونے کے بعد اس سے 2 گنا اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے کہ یہ روزانہ اتنا صدقہ اس کے اوپر کرتا ہے۔ حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے تنگی والے پر آسانی کا، کہ ایک تاجر تھا جس نے اپنے سارے ورکروں کو یہ بات کہہ رکھی تھی کہ اگر کوئی ادھار مانگے تو دے دیا کرو، اگر کوئی ادھار واپس کرنے میں لیٹ فیٹ کرے یا نہ دے سکے تو معاف بھی کر دیا کرو، یعنی لوگوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرو۔ وہ شخص ایسا کرتا رہا حتیٰ کہ اس کی زندگی پوری ہوئی اور وہ فوت ہو گیا۔ جب اللہ تعالیٰ کے پاس گیا تو بہت خوفزدہ تھا کہ میرے بڑے گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ اے اللہ میرے لیے معافی کا معاملہ کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ کیا تو دنیا میں تاجر نہیں تھا؟ وہ کہنے لگا کہ ہاں میں تاجر تھا۔ تم نے اپنے ورکروں کو کیا کہا تھا؟ اس نے کہا میں نے یہ بات کہہ رکھی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تو انسان ہو کر میری مخلوق کے اوپر آسانی کا معاملہ کرتا تھا تو میں بھی تیرے ساتھ خدا ہو کر، رب ہو کر آسانی کا معاملہ کرتا ہوں، میرا زیادہ حق بنتا ہے کہ میں تیرے ساتھ آسانی کروں، اور میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ تو یعنی اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کو کسی نے سود پہ قرض دیا ہوا ہے، اب توبہ کرنے کے بعد وہ مقروض ابھی قرض واپس نہیں کر سکتا، تو اس کو ڈھیل دے دینا یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اور اگر تم صدقہ کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے کہ اگر تم جانتے ہو، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو دہرایا کہ مقروض سے تم جتنا سود لے چکے ہو اس کے ضمن میں اصل رقم میں سے کٹوا دو یا سارا ہی چھوڑ دو، تو یہ تمہارے لیے بہت ہی اچھی بات ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ یعنی اتنی بڑی نیکی بندہ کیسے کر سکتا ہے کہ وہ جن سے قرض سود لیے ہوئے تھے اب ان کو جا کے واپس کرے؟ یہ تو بہت مشکل کام ہے، لیکن
جس شخص کو یہ یقین ہے کہ اس نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ فرمایا اس دن سے ڈرو ترجعون فیہ الی اللہ، جس میں تم اللہ کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے، ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر پورا بدلہ دیا جائے گا ہر شخص کو اس چیز کا جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اگر ہم لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے تو اللہ ہمارے اوپر ظلم نہیں کرے گا بلکہ آسانی کرے گا۔ تو یہ سود کا بیان آج مکمل ہوا۔ یاد رکھیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں سود کی بے شمار قسمیں ہوں گی اور سود ہر گھر میں داخل ہو جائے گا۔ شاید یہ وہی دور ہے کہ آپ دیکھیں کہ مکانوں کی خرید و فروخت میں سود، مکانوں کو کرائے پر لینے میں سود، پتہ نہیں کہاں کہاں سے سود کی قسمیں نکلی ہوئی ہیں۔ کمیٹیاں اس قسم کی ہیں جن کے اندر سود ہے کہ جی تم کمیٹی ڈالو اور اتنے فریق اور ساتھ ملاؤ اور تم بری الذمہ، اپنی جیب سے تم نے ادا نہیں کرنا، ہم تمہیں دے دیں گے لیکن تم ہمیں نہیں دو گے۔ تو نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اس کے حلال حرام ہونے کے اندر فرق کیا ہوگا؟ تو نبی علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ہر وہ قرض جو نفع دے وہ سود ہے، اور ہر وہ نفع جس کے آنے کی سمجھ نہ آئے کہ یہ نفع، دیکھیں ہم کاروبار کرتے ہیں نا تو پتہ ہے کہ یہ چیز ہم نے 200 کی خریدی 250 کی بیچی، یہ ایک بے ہے، تجارت ہے۔ لیکن ایک ایسا نفع کہ جس کی ہمیں سمجھ نہیں آتی وہ سود ہے۔ بعض لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے دوسرے ملکوں میں کچھ عزیز رہتے ہیں، وہ ہمیں وہاں سے فرض کر لیں کہ رقم بھیجتے ہیں، $100 بھیجتے ہیں، لیکن بینک والے ہمیں $110 دیتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ تو یہ صاف ظاہر ہے کہ وہ سود ہے، وہ غلط ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور جہاں تک ممکن ہو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بینکاری سے بچا جائے، کیونکہ یہ گناہ کا ایک بہت بڑا جوہر ہے بینک۔ اگر کوئی اس کے ساتھ منسلک ہوگا تو گناہ سے بچنا اس کے لیے بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں حلال کھانے اور حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے جسم میں ایک لقمہ بھی حرام کا گیا تو اس کو جہنم کی آگ ضرور لگے گی، اور فرمایا کہ وہ جسم جو حرام سے پلا، حرام کا لباس پہنا اور اس نے حرام کی غذا کھائی وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ ہمیں حرام سے بچائے اور حلال کھانے پینے اور حلال کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔